اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹے۔ ہمارا آج اردو کا 33واں لیکچر ہے۔ نظم چل رہی ہے پیغام، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ وہ انسانوں کو درس دے رہے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کا، اور موجودہ حالت زار پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اس شعر میں۔ شعر نمبر 5 ہے: وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ وائے افسوس، نادانی کم عقلی، بے وقوفی، محتاج کسی دوسرے پر انحصار کرنے والا، ساقی شراب پلانے والا، میں شراب، مینا صراحی یا جام، وہ برتن جس میں شراب ڈالی جاتی ہے۔ مفہوم ہے اس کا: افسوس اے مسلمان، تو ساقی کا دست نگر ہو گیا، حالانکہ میں، مینا، ساقی، محفل، سب کچھ تو خود ہے۔ علامہ محمد اقبال نے تشریح طلب شعر میں ایک اور دکھ بھری حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں ساقی سے مراد اہل مغرب اور غیر مسلم ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس اے مسلمان، تو آج ہر معاملے میں مغرب کا محتاج ہو گیا ہے۔ مالی امداد کا معاملہ ہو تو مسلمان IMF اور دی ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فکر و افکار جس میں انقلاب برپا ہو چکا ہو، مغربی تحریکوں، لبرلٹی اور سیکولرزم کی آڑ میں اپنے دین کو خیر آباد کہہ دیا ہے، مغرب کے آنگن میں پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ سائنسی ترقی کی بات ہو تو صد افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس خالصتاً اپنے آبائی شعبے میں آج مغرب سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اجداد تو علم و سائنس میں یکتا تھے، ان کی تو کوئی مثال نہ ملتی تھی۔ ہر علم کا سرچشمہ اسلام سے پھوٹا، قرآن و حدیث سے پھوٹا، تو پھر یہ نسل کیوں بھکاری بن گئی؟ کن کے سامنے؟ جو ہمارا تاریخی ورثہ ہی چرا کر لے گئے تھے۔ بات چرانے والوں کی نہیں ہوتی، بات غافلوں کی ہوا کرتی ہے، جن کے گھروں سے تاریخی ورثہ ہماری کتب لے گئے لوٹ کر، اور یہاں کسی کو ہوش نہ رہا۔ آج اہل مغرب نے ہمارے کتب خانے لوٹ کر ترقی کی ہے، لیکن مسلمانوں میں گزشتہ 4 صدیوں سے سائنس زوال پذیر ہے۔ آج کیمسٹری، فزکس یا بایولوجی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصنف انگریز ہوگا۔ اسی بات پر علامہ اقبال افسردہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے آباء و اجداد کی حیثیت تو فانوس کی سی تھی، جس سے ساری دنیا روشنی حاصل کر رہی تھی، پھر تجھے کیا ہوا؟ بقول شاعر: تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ دوسرے مصرعے میں ساقی سے مراد کرون اولیٰ کے ممتاز مسلم یا مرد مومن ہے۔ میں سے مراد توحید و معرفت کی میں ہے۔ مینا سے مراد کرون اولیٰ کے مسلمانوں کے پر حکمت دماغ ہیں، اور محفل سے مراد دنیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اپنی حقیقت سے آشنا ہو تو تجھے معلوم ہوگا کہ ساقی بھی تو ہے، کیونکہ تیرے آباء و اجداد قدیم زمانے میں سائنس، فن، علم و ہنر، فکر و افکار کے امام تھے۔ میں بھی تو ہے، میں سے مراد کہ اے مسلمان، تیرے پاس توحید کی اعلیٰ پائے کی الہامی امانت موجود ہے۔ تجھے یہ طاقت دی گئی ہے
کہ تو محفل یعنی دنیا کو یہ انوار تقسیم کرے، اور محفل دنیا کو تیری سخت ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کے بقول، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج مسلمان عمل سے بیگانہ ہو گئے، تہذیب مغرب کا شکار ہو کر دین سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا بجا فرمایا، تیرا وجود سراپائے تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپائے تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ چنانچہ علامہ اقبال موجودہ دور کی پستیوں میں گرے ہوئے مسلمانوں میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی صفات کے متمنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے، تجھ پر بہت بڑی اور اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اسی لیے نبیوں والا کام اللہ نے تیرے ذمے لگایا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مے خانے کے لوازمات استعمال کیے ہیں۔ جس طرح ساقی شرابیوں کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اے مسلمان تو بھی دنیا کے غیر مسلموں کو توحید و معرفت کی شراب پلا کر پیاس بجھا۔ مسلمان افضل اور اخیر امت ہے اور خیر ہے امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ و صاف اور خوبیاں عطا کی ہیں۔ ان خوبیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کے لیے نمونہ اور مثال بنے۔ علامہ اقبال نے شرابی اور شراب کا حوالہ اس لیے دیا کہ شرابی شراب سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ شرابی اپنے والدین، بیوی، بچوں اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ شراب کو اہمیت دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی بھی یہی خواہش ہے کہ مسلمان بھی شاعر اسلامی سے ایسے ہی عشق کرے اور اپنے منصب کو پہچانے۔ شعر نمبر 6 ہے ہمارا، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو۔ خاشاک کوڑا کرکٹ، غیر اللہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، خاشاک غیر اللہ اللہ کے سوا سب کچھ، غارت گر تباہ کرنے والا۔ اے مسلمان تو باطل قوتوں کو آگ کی طرح نیست و نابود کر دے، باطل سے تجھے ہرگز خوف نہ کھانا چاہیے، کیونکہ تو باطل کو ختم کرنے کا اہل ہے۔ تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال واضح طور پر مسلمانوں کو باطل قوتوں کے استحصال کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کے خاتمے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ خاشاک غیر اللہ سے مراد تمام رکاوٹیں ہیں جو راہ حق میں حائل ہوتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ایسی قوتوں کا ایسے خاتمہ کر دو جیسے آگ سوکھے ہوئے پتوں کو خاکستر کر دیتی ہے، جیسے سیلاب راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تم بھی راہ حق میں رکاوٹ بننے والے ہر کسی کو یا تو اپنے آنگن میں سمیٹ لو، یعنی اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ دے دو، یا پھر ایسے سرکش درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دو، یعنی جو خدا کی یکتائی کے منکر ہیں، جبکہ خدا ازلی و ابدی یکتا شہنشاہ ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اور مسلمان کے لیے صرف خدا ہی کی ذات قابل عبادت ہے، ماں سوا تمام اشیاء کے لیے آگ ہے۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، یعنی اللہ کے سوا، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری،
تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں باطلوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کفار سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، اور منکروں سے اندیشہ کی چنداں حاجت نہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تاریخ ایسی کئی مثالیں پیش کر سکتی ہے۔ سلطان الپ ارسلان نے 15,000 مجاہدین کے ساتھ 6 لاکھ صلیبیوں کو نک و چنے چبوا دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے 40,000 لشکر کے ساتھ متحدہ یورپ کے 8 لاکھ لشکر کو ایسی عبرت سکھائی تھی کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ سلطان آسمانی مخلوق ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے لاکھوں رومیوں کے نرغے سے سینکڑوں مسلمانوں کو بچایا تھا۔ طارق بن زیاد نے 8,000 فوج کے ساتھ 1 لاکھ رڈار کے لشکر کو سبق سکھا دیے تھے۔ ایام شہزادگی میں مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے روما کو تحت ایک کر ڈالا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں نے 500 سواروں کے ساتھ مثنہ بن حارثہ شیبانی کی قیادت میں ایران کے شمال مغرب میں صوبے پر حملہ کیا تھا۔ یہ وہ ملک تھا جہاں 8 لاکھ فوج کھڑی تھی۔ کسریٰ نے اس فوج کو کوئی اہمیت نہ دی، کہنے لگا کہ 500 کے ساتھ تو میرا لاکھوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہی مقابلہ کر لے گا۔ 500 کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ عجم کے کج کلاہوں کا غرور نہتھے عربوں نے خاک میں ملا دیا۔ بقول علامہ محمد اقبال، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ علامہ اقبال اسی حقیقت سے نوجوان کو آشنا کرا رہے ہیں کہ تیری حیثیت باطل کے لیے موت کی سی ہے، لہٰذا تمہیں ہرگز بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ یہ بیٹے ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔